بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین وی لاگ نمبر ہے 85 اور کتاب کا نام ہے انوار مولانا قاضی مظہر حسین صاحب۔ ناظرین دفاع حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور صفحہ نمبر ہے 106۔ وی لاگ نمبر 85 صفحہ نمبر 106 وحید و زماں کی کربلائیت، یہ ہیڈنگ ہے۔ ناظرین یہ کتاب فکری و نظریاتی رفتوں تک پہنچانے والی قائد اہل سنت کی 3 اہم تصانیف کا مجموعہ ہے۔ انوار مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سنی مذہب حق ہے، دفاع حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، ہم ماتم کیوں نہیں کرتے، یہ کتاب کا ٹائٹل ہے۔ ناظرین روزانہ کی بنیاد پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم 1 یا 2 ویلاگ آپ تک پہنچائے جائیں۔ کتاب کا یہ پہلا حصہ دفاع حضرت امیر معاویہ یہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کا ویلاگ نمبر ہے 85 جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کام مجھے کرنے ہیں کرنے نہیں دیتے، حالات مجھے غم سے نکلنے نہیں دیتے۔ سچ ہے کہ وہی لوگ میرے دشمن جاں ہیں، جو لوگ مجھے جاں سے گزرنے نہیں دیتے۔ دفاع حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، صفحہ نمبر 106۔ ناظرین وحید الزماں کی کربلائیت، یہ پوری کتاب ہماری کوشش ہوگی ہم آپ تک پہنچائیں۔ وحید الزماں کی کربلائیت، مولوی وحید الزمان حضرت حسین کے مدفن کے سلسلے میں لکھتے ہیں، مگر صحیح قول یہ ہے کہ آپ کا سر مبارک مدینہ طیبہ میں قباء اہل بیت میں مدفون ہے، اور جسد مبارک باتفاق کربلائے معلیٰ میں ہے۔ دمشق میں عجیب اتفاق ہوا، جب میں اس گنبد کی زیارت کو گیا تو اس کے پاس جاتے ہی واقعہ شہادت آنکھوں میں پھر گیا اور میں دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ سارے عرب لوگ جو حاضر تھے تعجب کرنے لگے، وہ میرا رونا تھما ہی نہ سکے، وہ میرا رونا تھمتا ہی نہ تھا، بار بار عربی زبان میں کہتے، ہائے ہماری قسمت کہ ہم آپ کے بعد پیدا ہوئے۔ اگر اس وقت ہوتے جب آپ کربلائے معلیٰ میں گر گئے تھے تو پہلے ہم آپ سے تصدق ہو جاتے، پھر کوئی ملعون آپ پر ہاتھ ڈالتا۔ بحوالہ وحید اللغات مادہ درف حیات وحید الزمان، صفحہ نمبر 112۔ نیز لکھتے ہیں اکثر لوگوں نے سال ہجری کا شروع محرم سے رکھا ہے، مگر جب سے امام حسین کی شہادت محرم میں ہوئی یہ مہینہ خوشی کا نہیں رہا۔ مترجم کہتا ہے اگر سب مسلمان مل کر سال کا آغاز شوال سے کر لیں تو بہت مناسب ہوگا، اور غرائے شوال سال کا پہلا دن ہو، اس دن خوشی کریں، کھائیں پئیں۔ محرم کا مہینہ شہادت کی وجہ سے غم کا مہینہ ہو گیا۔ دوسری قومیں سال کے پہلے دن میں خوشی اور خرمی کرتی ہیں اور مسلمان روتے پیٹتے اور غم کرتے ہیں۔ یہ حوالہ دیا گیا وحید اللغات مادہ عود حیات وحید الزمان، صفحہ نمبر 112۔ ناظرین اس پر تبصرہ، علامہ وحید الزمان خان صاحب نے جو کچھ حضرت معاویہ رضی اللہ کے متعلق لکھا ہے وہ واضح شیعیت ہے، اسی لیے شیعہ غالب مجتہد ڈھکو صاحب نے ان کی عبارت کو اپنی تائید میں پیش کیا ہے، جس کی مسلک اہل سنت والجماعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ نمبر 2، حضرت امام حسین رضی اللہ کی شہادت اور اس کا غم منانے کا جو نظریہ پیش کیا گیا ہے، حتیٰ کہ وہ اسلامی سال کی ابتدا محرم کے بجائے ماہ شوال سے کرنے کی تجویز پیش کر رہے ہیں، یہ 100% سے بھی زیادہ ان کی ماتمیت اور شیعیت کی واضح دلیل ہے، جس کا مذہب اہل سنت والجماعت سے کوئی ادنیٰ تعلق بھی نہیں ہے۔ ناظرین خلافت و امامت کے متعلق انہوں نے جو نظریہ پیش کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ خلافت کے سب سے زیادہ اہل اور مستحق تھے، یہ بھی شیعہ نظریہ خلافت ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کو برداشت کرنے اور اپنی خلافت کے حصول کے لیے طاقت استعمال نہ کرنے کی جو وجہ انہوں نے لکھی ہے کہ اگر اس وقت تلوار نکالتے اور مقاتلہ کرتے تو دین اسلام مٹ جاتا،
تحریر ابھی اور ہے، الف لام خ، یعنی ابھی باقی ہے یہ کچھ حصہ. یہی توجیہ شیعہ علماء و مجتہدین پیش کرتے ہیں اور اسی کو بھی امام محمد باقر کی طرف منسوب کرتے ہیں. چنانچہ روایت ہے، میں روایت کا ترجمہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. زرارہ نے امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے جب حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی تو حضرت علی کے لیے اپنی طرف لوگوں کو بلانے میں سوائے اس کے اور کوئی امر مانے نہ تھا کہ آپ کو اس بات کا خوف تھا کہ اگر ابو بکر کی بیعت سے ہٹا کر اپنی بیعت کی طرف بلائیں تو لوگ اسلام ہی سے پھر جائیں گے اور بتوں کی پوجا کرنے لگ جائیں گے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت نہیں دیں گے. اور آپ کو یہ بات بہت زیادہ پسند تھی کہ ان کو ابو بکر کی بیعت پر قائم رکھیں اور اسلام سے بل کر مرتد نہ ہوں. واہ خوب، واہ خوب. حضرت علی مرتضیٰ کی حسب عقیدہ شیعت کیا ہی عجیب و غریب خلافت بلا فصل ہے، جس کا اقرار وہ کلمہ و اذان میں بھی کر رہے ہیں. یہاں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے. بہرحال مذکورہ بالا عبارت کے پیش نظر علامہ وحید الزمان صاحب کو اہل سنت والجماعت میں شمار کرنا بہت مشکل ہے، اور طرفہ یہ ہے کہ انہوں نے سنی بن کر یہ عقائد زبردستی اپنی کتاب لغت میں بیان کیے ہیں، اور باوجود اس کے مولانا لال شاہ صاحب بھی مولوی وحید الزمان خان موصوف کو اکابر اہل سنت میں شمار کرتے ہیں. چنانچہ بعنوان اکابر اہل سنت کی آراء نمبر 13 کے تحت لکھتے ہیں: وَمُعَاوِيَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ملوک و عمرہ متغالبون. حضرت معاویہ اور اس کے بعد کے حکمران بادشاہ اور متغلب امیر تھے. کنز الحقائق من فقہ خیر الخلائق صفحہ نمبر 8 اور استقلاق یزید صفحہ نمبر 197 میں لکھا ہے. ناظرین یہ ویلاگ ہم یہاں ہی مکمل کرتے ہیں. نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے حضرت معاویہ رضی اللہ کے خلاف فرد جرم. یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے مگر نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں. ناظرین یہ کتاب دفاع حضرت امیر معاویہ صفحہ نمبر 108 اور صفحہ نمبر 107 اور صفحہ نمبر 106 میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا. یہ پوری کتاب جس کا ٹائٹل ہے فکری و نظریاتی رفتوں تک پہنچانے والی قائد اہل سنت کی 3 اہم تصانیف کا مجموعہ، انوار مولانا قاضی مظہر حسین صاحب. صدیق اکبر کی ہے تو بیٹی، رسول انور ہیں تیرے شوہر، اے امی عائشہ تیرے مقدر کا تا قیامت نہ کوئی ہمسر. نبی کے گھر کی ہو تم بھی زینت، نبی بھی ہیں تیرے گھر کی زینت، وہ پاک دامن تو پاک دامن، وہ تیری عظمت تو ان کی عظمت، ہو لاکھوں تجھ پر سلام عائشہ، وہی کا مرکز تھا تیرا بستر. صدیق اکبر.